آج کی کہانی کی شروعات افغانستان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے ہوتی ہے۔ روزمرہ کی طرح لوگ اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، مگر اچانک فضائی حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ چند لمحوں میں کئی بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، روسی فوج کے ٹینک بھی قصبے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹینکوں میں بیٹھے سپاہی لوگوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں اور خاندان کو بچانے کے لیے سامنے آتی ہیں اور ٹینک روکنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اندر بیٹھے ظالم لوگ زہریلی گیس چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی عورتیں مار دی جاتی ہیں اور کچھ جان بچا کر بھاگ جاتی ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو وہ واپس آتی ہیں، مگر قصبے کے تمام گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ پانی کے کنووں میں بھی زہر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی زندہ نہ رہ سکے۔ اتنی درندگی آخر کیوں؟ خود صفائیوں کو بھی وجہ نہیں معلوم، انہیں صرف حکم ملا ہوتا ہے۔ صفائی کے دوران وہ قصبے کے لیڈر کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتی ہے جو روسی فوج پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ لیڈر کہتا ہے کہ وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور کبھی بھی اس کی سرزمین پر قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ سنتے ہی کیپٹن آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ٹینک کے پائلٹ کو حکم دیتا ہے کہ اسے ٹینک سے کچل دیا جائے۔ پائلٹ ہمت نہیں کر پاتا، جس پر کیپٹن اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ اتنے میں وہ عورتیں واپس آ جاتی ہیں جو بھاگ گئی تھی، جن میں لیڈر کی بیوی بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان کی بھیک مانگتی ہے، مگر پائلٹ کیپٹن کے حکم پر عمل کرتا ہے اور ایک زندہ انسان پر ٹینک چڑھا دیتا ہے۔ لیڈر وہی بے دردی سے مارا جاتا ہے۔ قصبہ تباہ کر کے فوج دوسری ٹیم سے ملنے نکلتی ہے۔ ریڈیو پر مسلسل رابطہ رہتا ہے، مگر ایک غلط موڑ کی وجہ سے ایک ٹینک باقی دستے سے بچھڑ جاتا ہے۔ یہ منظر پہاڑوں پر بیٹھا مصطفیٰ دیکھ لیتا ہے۔ وہ ایک جنگجو ہے اور اس کا اپنا لشکر ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس اکیلے ٹینک کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف جو لوگ صبح کام کے لیے قصبے سے باہر گئے تھے، جب واپس آتے ہیں تو منظر جہنم جیسا ہوتا ہے۔ ہر طرف لاشیں، جلے ہوئے جسم اور گولیوں سے چھلنی لوگ، سب کا خون کھول اٹھتا ہے۔ مصطفیٰ اپنے آدمیوں کے ساتھ آ کر بتاتا ہے کہ ایک ٹینک الگ ہو گیا اور اگر وہ چاہیں تو مل کر بدلہ لے سکتے ہیں۔ لوگ پہلے لیڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ٹینک کے نیچے کچل دیا گیا ہے۔ لیڈر کا بھائی تاج کو نیا لیڈر مان لیا جاتا ہے۔ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ اب بدلہ لیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس گمشدہ ٹینک اور اس میں بیٹھے قاتلوں کو ختم کیا جائے گا، پھر دشمن کو اس سرزمین سے بھگا دیا جائے گا۔ مصطفیٰ پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور سب لوگ ٹینک کے نشانات کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ ادھر ٹینک پہاڑی گھاٹیوں میں پھنس جاتا ہے۔ پائلٹ کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جانا ہے۔ کیپٹن کے پاس نقشہ ہوتا ہے، مگر آگے کا حصہ جل چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران مصطفیٰ کے لوگ چاروں طرف سے حملہ کر دیتے ہیں، مگر نشانہ کمزور ہونے کی وجہ سے ٹینک کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ لڑائی میں تاج کا چچا زخمی ہو جاتا ہے۔ تاج اسے واپس جانے کو کہتا ہے، مگر وہ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پٹھان کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے۔ اس کی ہمت سب میں جان ڈال دیتی ہے۔ راستے میں ایک آدمی پیاس سے نڈال ہو کر پانی پینے لگتا ہے، مگر وہ زہریلا ہوتا ہے۔ روسی فوج نے اس میں زہر ملایا ہوتا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں اور باقی لوگ بے بس رہ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دور سے روسی کیپٹن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ توپ چلانے کا حکم دیتے ہیں، مگر تکنیکی خرابی سے گولہ ٹینک میں ہی پھنس جاتا ہے۔ خطرے کے باعث سب باہر بھاگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کیپٹن سپاہی اور پائلٹ کو گولہ نکالنے بھیجتے ہیں۔ وہ شک کرتے ہیں کہ سمت نے جان بوجھ کر خرابی کی ہے، کیونکہ وہ افغانی مترجم ہے۔ گولہ باہر نکال کر اس کے نیچے ایک گرنیڈ رکھ دیا جاتا ہے۔ بعد میں ایک شخص اسے اٹھاتا ہے اور گرنیڈ پھٹ جاتا ہے۔ وہ دردناک موت مر جاتا ہے۔ اس تعاقب میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ وہ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، جن کے شوہر اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ وہ بھی بدلہ چاہتی ہیں۔ رات ہونے پر دونوں طرف کے لوگ رکتے ہیں۔ سمت پائلٹ کو افغان ثقافت اور عزت کے بارے میں بتاتا ہے۔ پائلٹ اس کی باتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی دوران گروپ میں جھگڑا ہوتا ہے، جسے کیپٹن دبا دیتے ہیں اور رپورٹ پھاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ اچانک پھر حملہ ہوتا ہے اور اندھیروں کی وجہ سے فوج وہاں سے نکل جاتی ہے۔ بعد میں ٹینک کے گرد گرنیڈ لگا دیے جاتے ہیں۔ ریڈار پر حرکت دکھائی دیتی ہے اور کیپٹن سمت کو باہر بھیجتے ہیں۔ سمت واپس آ کر بتاتے ہیں کہ صرف ہرن ہے، مگر کیپٹن انہیں بھی مار دیتے ہیں۔ صبح مصطفیٰ اور اس کے لوگ مردہ ہرن دیکھ کر مزید غصے میں آ جاتے ہیں۔ جھیل کے قریب کیپٹن سمت کو گہرائی ناپنے بھیجتے ہیں اور پیچھے سے گولی مار کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ پائلٹ غصے میں یہ سب رپورٹ میں لکھتے ہیں، جس پر کیپٹن اور اس کے درمیان شدید جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آگے جا کر ٹینک خراب ہو جاتا ہے، ایندھن اور بیٹری ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ پائلٹ مشورہ دیتا ہے کہ ٹینک چھوڑ دیا جائے، مگر کیپٹن اسے غداری سمجھتا ہے۔ کیپٹن کے حکم پر پائلٹ کو ایک چٹان سے باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس گرنیڈ رکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعد میں ایک سپاہی آ کر اسے خبردار کرتا ہے، مگر اسے آزاد نہیں کرتا۔ ادھر تاج کے چچا کو کچھ عورتیں ملتی ہیں جو بغیر ہتھیار کے ٹینک کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ گرنیڈ دکھا کر کہتی ہیں کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا جلتا ہوا خون ہے۔ پائلٹ کے پاس بھیڑیے آ جاتے ہیں۔ وہ سر اٹھاتے ہیں تو گرنیڈ گر کر پھٹ جاتے ہیں۔ بھیڑیے مر جاتے ہیں اور پائلٹ بچ جاتا ہے۔ عورتیں اسے مارنے لگتے ہیں، مگر مصطفیٰ اور اس کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پائلٹ کو آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے کام آ سکتے ہیں۔ رات کو غار میں مصطفیٰ پائلٹ سے RPG ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں۔ پائلٹ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، جس سے سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پائلٹ بدلہ لینے پر تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیپٹن سے نفرت کرنے لگے ہوتے ہیں۔ ٹینک ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ روسی ہیلی کاپٹر مدد کے لیے آتے ہیں۔ سپاہی اس میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر کیپٹن حکم دیتے ہیں کہ ایندھن لے کر واپس آؤ۔ دور سے تاج اور اس کے لوگ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پائلٹ بتاتے ہیں کہ آگے ڈیڈ اینڈ ہے، جہاں ٹینک پھنس سکتے ہیں۔ اب رات بھر شارٹ کٹ سے چلتے ہیں۔ آخرکار لڑائی ہوتی ہے۔ RPG ٹینک پر لگتی ہے اور ٹینک پھٹ جاتا ہے۔ کیپٹن خودکشی کا حکم دیتے ہیں، مگر ایک سپاہی اسے روک دیتے ہیں۔ پائلٹ تیل میں آگ لگا دیتے ہیں، جس سے سب کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ لوگ ان پر ٹوٹ
پڑتے ہیں۔ افغان روایت کے مطابق جان کی بھیک مانگنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے انہیں جانے دیا جاتا ہے، مگر عورتیں خوش نہیں ہوتی۔ ہیلی کاپٹر آتا ہے، پائلٹ رسی پکڑ کر چلا جاتا ہے، تاج اسے روکنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے مدد کی تھی۔ آخر میں وہی عورتیں دوبارہ سامنے آتی ہیں۔ لیڈر کی بیوی کیپٹن کو پتھروں سے مار کر قتل کر دیتی ہے۔ یوں اس کہانی کا انجام ہوتا ہے۔